رحمو بابا سے کہا کہ یار مجھے ادھارے کیلے لا دو. ارے بھائی صاحب اب آپ چلنا سیکھ ہی لیں. چاہے میں ہوں، ہامون ہے، اینک والا جن ہے، اللہ جنت دے، بل بطوڑی، زکوٹا مرحوم. مگر افریقہ کا جادوگر ہے تو جوڑو. خاص طور پہ اس بڑی عید پہ میں اور میرے بچے اور ہماری فیملی آلموسٹ ہم گاؤں جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے رانا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی. ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کی جانب سے، ہماری ٹیم کی جانب سے اور میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو جو ہے بڑی عید کی بڑی خوشیاں مبارک ہو. اور آج ہم بڑی عید کے موقع پر ایک ایسے بڑے لیجنڈ، ایک ایسے بڑے اسٹار کے ساتھ موجود ہیں، ان کے گھر میں موجود ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کا بڑا نام ہے، جنہوں نے نہ صرف بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ہر طبقہ فکر کے لیے ایک بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے. پاکستان ٹی وی انڈسٹری کے بڑا نام ہے اور ان کے گھر میں موجود ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ عید کیسے گزارتے ہیں، بڑی عید کے موقع پر وہ کیا کچھ کرتے ہیں، فیملی میں کیا ہوتا ہے، قربانی کیسے کرتے ہیں، اور خاص طور پہ بچپن میں اگر انہوں نے ہمیں ہنسایا ہے تو وہ بچپن میں اپنی عید جو ہے وہ کیسے سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں. تو آئیے آپ کو ان کے گھر میں لے چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرواتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. لیزی ہم دروازے کے پاس پہنچ چکے ہیں اور آئے آپ کو ملاقات کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں گیسٹ کون سے ہیں ہمارے ساتھ. تھوڑا سا انتظار ہے اور اس کے بعد ایک بڑا شاہکار ہے. السلام علیکم. ساری عید مبارک. عید مبارک. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہیں جان، آپ بتائیں. آئی ایم گڈ، فائن، اللہ کا گوشت شکر ہے. کھا کے ہیں یا ابھی کھائیں گے؟ گوشت ہم نے آپ کے ساتھ کھانا ہے اور پورا پلان بنایا ہوا ہے ہم نے. ہماری ٹیم بھی جو ہے بالکل ریڈی ہے کہ ہم نے ایک فرسٹ موقع پہ جو ہے عید کے بہت سٹارٹنگ میں آپ کے ساتھ ہم نے نشست رکھنی ہے اور گھر کے اندر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں عید جو ہے کیسے مناتے ہیں. اور چارلی ماموں کا نام تو سب نے سنا ہوا ہے. آج ہم آپ کو دکھائیں گے وہ عید کیسے مناتے ہیں اور انہوں نے اپنے بچپن میں ہمیں جس طرح ہنسایا، ان کے بچپن میں انہوں نے کس طرح کی چیزیں کی ہیں وہ بھی آپ سے ملاتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی آپ بتائیں. ماشاءاللہ خیریت ہے، اللہ کا شکر، خیریت سے. دن نکالا، بڑا مصروف تھے. ظاہر ہے ہم نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ آج ہم بچوں کو بتائیں گے کہ جو عیدیاں آپ اکٹھی کرتے ہیں وہ ہمارے چارلی ماموں کیسے اکٹھی کرتے ہیں. بالکل ابھی بات کرتے ہیں جی اس پہ. تو اب ہم موجود ہیں، گھر کے اندر آ چکے ہیں اور ایک بڑا ہی پرمسرت موقع ہے. اور جس طرح کہ بڑی عید کے حوالے سے ہم نے اسپیشلی یہ پروگرام رکھا اور بڑی عید کے موقع پہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے بڑی عید کو سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں، اسپیشلی بچپن میں کس طرح کی یادیں رہی ہیں. اور قربانی کی عید میں آپ کو پتہ ہے جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ بچوں میں ایک بڑا جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ بکروں کو لے کے گھومنا پھرنا، اپنے بیل کو لے کے گھومنا پھرنا، یا پھر اونٹ کی جس جانور کی قربانی کر رہے ہیں تو وہ ایک بڑا سمجھیں کہ ایک ٹرینڈ بھی ہوتا ہے، بڑی ایک چاہت بھی ہوتی ہے قربانی کے جانور کے ساتھ. تو اس پرمسرت موقع پہ سب سے پہلے تو ہم آغاز کرتے ہیں چائلڈ ہوڈ سے، بچپن سے لے کر کس طرح کی یادیں وابستہ رہی ہیں. تو سر بڑا شرف ہے کہ اتنے پرمسرت موقع پہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم قربانی کے حوالے سے بات کریں. سب سے پہلے تو قربانی کی عید جو ہمیں درس دیتی ہے، سبق دیتی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا کیا میسج ہے. پہلے تو میں اگر بچپن کی بات کروں تو کافی دیر، کئی سال میں نے رحمو بابا سے کہا کہ یار مجھے ادھارے کیلے لا دو. تو بہت پریشان ہو گئی تھی. میں کہاں چلا گیا تھا؟ تو بہت پریشان ہو گئی تھی. میں کہاں چلا گیا تھا؟ وہ قربانی کا دمبا بھجوا کے آپ خود غائب ہو گئے. قربانی کا دمبا؟ یو مین سیکریفائس؟ ہاں ماموں بھائی، قربانی کا دمبا. اب جیسے ہی پھر آپ کو پتہ ہے وہ تو ایک پارٹ آف گیم ڈرامہ، تو بچوں کو جو آج آپ جس سے محظوظ ہوتے رہیں، آج آپ اسی توسط سے یہاں آئے ہیں. تو یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ مجھے ہر
चौथे पांचवें दिन इंटरव्यू देना पड़ता है। देखें ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ बिल्कुल। जिसको हम फॉलो करते हुए, जिससे हम इंटरटेन होते हुए जो है वो अपना बचपन गुजारा, और आज हम उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करने का, उनके साथ बैठ के सीखने का मौका मिलता है। मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि वो जितनी रजीम थी हमें देखने वाले, वो सारे बच्चे अब आपकी एज में, कुछ आपसे भी मैच्योर हैं, तो वो हमें भूले नहीं हैं। चाहे मैं हूँ, हामून है, ऐनक वाला जिन है, अल्लाह जन्नत दे, बिल बतौड़ी, ज़कूटा मरहूम, तो वो सब हम माशाल्लाह दिलों में बसते हैं। तो अब तो माशाल्लाह उस वक्त मेरा ख्याल है लोग केले फ्री भी दे देते होंगे, तो अब तो वो दौर आ गया कि आप केला खरीदने जाए तो आपको लग पता जाता है। एक केले का रेट भी जो है वो फिक्स होता है। तो फिर आप ये पूछ रहे हैं कि कुर्बानी पे फिर आपने क्या करना है। नहीं, बिल्कुल बचपन की यादें, जिस तरह आपने कहा ना, हम लोग ज़ाहिर है बड़े हो गए, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अब आ चुके हुए हैं और सारे ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन बचपन ऐसी चीज़ है जो कभी भुलाई नहीं जाती। इंसान जब भी उसको याद करता है, जब भी उस बारे में सोचता है, तो वो एक समझ लें कि कहते हैं कि गोल्डन मेमोरीज में खो जाता है। तो आज हम बात करते हैं उसी लम्हात की, उन्हीं जो है वो मौक़ों की, कि जब आप बचपन में खुद मतलब बच्चे थे, छोटे थे, ईद सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली कुर्बानी की ईद, तो वो घर का माहौल क्या होता था, किस तरह चीज़ें होती थी, थोड़ा सा वो बताएं ना, ताकि आपने हमारा बचपन तो बहुत रंगीन किया, लेकिन आपका बचपन कैसा था? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है जैसे कि मेरा गांव पाकपतन शरीफ, तो बेसिकली मैं पाकपतन से हूँ। तो जो हम ज़िम्मेदार होते हैं, हम अपना जो एक वो है ना, आप कह लें कि अपनी डेरेदारी या डेरा नहीं छोड़ते, ना ही हम उन जो हमारे उधर के तौर तरीके हैं उनको हम इग्नोर करते हैं। तो ख़ास तौर पे इस बड़ी ईद पे मैं और मेरे बच्चे और हमारी फैमिली ऑलमोस्ट हम गांव जाते हैं। तो वहाँ पे अब हमने, चूँकि बच्चे ज़्यादा लाहौरिये हो गए, आके लाहौर में रहना शुरू कर दिया, तो उनको ज़रा वहाँ का एटमॉस्फेयर बना के देने में, तो मैंने वहाँ ख़ासा जो है वो अपना फार्म हाउस अच्छा रखा हुआ है। हाँ, तो उसमें मैंने बारबेक्यू ग्रिल और तंदूर और सारी सहूलतें रखी हैं। तो माशाल्लाह हम कुर्बानी पे जाते हैं, फिर अगले दिन पूरा ख़ानदान हमारा जो है, जो भी लाहौर से गया होता है, और वहाँ के हमारे जो भी मुलाजमीन हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, सारे हम माशाल्लाह वहाँ पे अच्छा एक बारबेक्यू होता है। तो उसमें फिर हमें, हमारे एक रिवायत है कि ढोल वाला भी आता है। क्या बात, अच्छा ईद वाले दिन ढोल वाले तो को बुलाना वो ढोल वाले ने भी आना होता है। हमारे जो जितने हम कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद के जो हमारे, उन्हें आप कह लें कमी जो होते हैं, हमारे जो हमारे विरासत में मिले होते हैं लोग, जो साथ जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो हमारा एक नाई है टिपिकल, वो आता है, उसने वो अपने गले में बैग, जिसे हम पंजाबी में रछानी कहते हैं, वो पहन के आता है। तो वो सकाफत को हम बरकरार रखते हुए मैं तो जाता हूँ, उसे बुलाता हूँ कि यार मेरी शेव भी तुम करो, तो वो फिर कपड़ा डालेगा, वो जनाब पुराने, वो जो कल्चर, बिल्कुल बिल्कुल, उसको हमने ज़िंदा भी रखना है ना। तो वो बड़ा एक जश्न का समा होता है जब सारे लोग आते हैं। तो बस ऐसे ही सिलसिला है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और मुझे बड़ा समझ कि अगर इतनी बड़ी मसरूफियत के दौर में, इतना जदीद दौर में, अगर आपने अपनी सकाफत को, अपनी रवायात को, और अपने साथ बसने वाले जितने मुंसलिक लोग होते हैं, वो चाहे आपके काम करने वाले हैं, चाहे आपके साथ मिलकर रहने वाले हैं, उनको भी आप अभी तक लेके साथ चल रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि जिस तरह टाइम फास्ट हो चुका हुआ है, टेक्नोलॉजी इतनी है, टाइम नहीं किसी के पास, कोई बैठता नहीं किसी के पास कि जी बस मेरे पास तो बहुत शॉर्ट टाइम है, और हम इस कल्चर में या इस अपने आप को मॉडर्न इतना कर लेते हैं, तो हम वो चीज़ें भूल जाते हैं कि नहीं यार ये ऐसे बिल्कुल हम सकाफत और रिवायत को अपनी को भूलते जा रहे हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। जैसे बेशक मेरी जनरेशन है, ये शायद आखिरी हो, तो हमें आगे बच्चों में ये ट्रांसफ़र करना है कि हमारे बाद भी वो ज़िंदा रखें हर चीज़ को।
ٹھیک ہو گیا سر. آپ نے یہ بتایا کہ اتنا بڑا ایک کٹ ہوتا ہے, اتنا بڑا ایک مجمع ہوتا ہے جو سیلیبریٹ کرتا ہے, ظاہر قربانی کی عید ہوتی ہے, تو اسپیشل جو سب سے کھانے پینے کے حوالے سے جو آپ کی پسندیدہ ڈش ہے, جو اسپیشلی آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ والی بناؤ, یہ عید کا دن ہے اور میں تو اس کو بڑے شوق سے کھاتا ہوں, کیونکہ چھوٹی عید میں آپ کو پتا ہے سویٹ ڈش ہوتی ہے, کیلا بھی اگر سویٹ ڈش میں ہی اگر آپ کو لے لیں, لیکن ہم یہاں پہ بنانا کی بات نہیں کر رہے. میں سب سے بیسٹ جو مجھے مزہ آتا ہے نا, وہ پتہ ہے ساری فیملی کو کہ میں نے جب نماز سے آنا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے کہنا ہے کہ وہ کلیجی لاؤ بھی, کلیجی. ٹھیک ہے, تو وہ کلیجی جب آتی نا وہ بھون کے, ہاں اس کو پکا کے نہیں, آپ نے اس کو بھون کے, تو وہ کلیجی جو میرے لیے سب سے پہلے وہ تیار ہوتی ہے. ہاں وہ بڑا مزہ آتا ہے. کلیجی کھانا مجھے بیسٹ لگتا ہے, بیسٹ. بنانا بھی آتی ہے کوئی مطلب ڈشز؟ وہ تو نہیں, میں کھانا وانا تو نہیں بنا سکتا. میں نے سب سے زیادہ اگر کچھ بنایا ہے تو وہ چائے ہے, کیونکہ میں انگلینڈ جاتا ہوں, وہاں اتنی بری چائے ہوتی ہے, پتہ نہیں اس کا پانی کا ٹیسٹ کیا ہے, پتی کا کیا آتا ہے. تو وہ پھر میں کبھی میرا دل کرے تو پھر میں کہتا ہوں کہ یار میں خود بناؤں گا. تو ظاہر ہے جتنا آپ اس کو پتی پانی ڈال کے اس کو جتنا ٹائم آپ دیں گے اس کو اتنی جو ہے وہ پتی اور اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. جسے آپ کہہ لیں کچی چائے نہیں رہتی, وہ پک جاتی. تو بس وہ چائے اور انڈا تو بوائل سارے کر ہی لیتے ہیں, وہ اس میں ہاں, لیکن اگر مصیبت پڑے تو اللہ نے آپ کو عقل دی ہوئی, پھر کار ہم سارا کچھ ہی سکتا ہے بندہ. بالکل سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بڑا ظاہر ایک اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے جب فیملی اکٹھی ہوتی ہے, اور عید کے موقع پہ عیدیاں دینے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, لیتے بھی رہے ہیں ایک ٹائم بھی, اب دینے کی ہماری عیدی میں بتا رہا ہوں, جو ہمارے گاؤں کے وہ ہمارے لیبر ہے, جتنے لوگ ہیں جو منسلک ہیں ہمارے ساتھ, ہمارا نائی ہے, ہم ایک وہ بھرائی ہوتا ہے وہ ڈھول جو بجاتا ہے, اور پھر ہمارے کمہار جو ہوتا ہے, وہ لوگ وہ سارے جتنے ہمارے بنتے ہیں وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ ایک شیشہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں چھوٹا سا, نائی ہمارا. تو اس سے وہ جب آپ باہر نکلنا چاہتے ہیں دروازے سے تو وہ آپ کو شیشہ دکھاتے ہیں. وہ ایک ثقافت کا ایک حصہ ہے. تو وہ آپ کو آپ کا چہرہ دکھا کے تو وہ آپ کو مبارک دیتے ہیں کہ جی آپ کو مبارک ہو اور ہمارا انعام. وہ پھر پورے گاؤں والوں کو, ہمیں بھی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے جو بھی عیدی دینی ہے وہ ڈیفینیٹ دینی ہے. تو وہ 3-4 جو شعبے ہیں وہ سارے وہاں مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو بس وہاں سے پھر شروع ہو جاتا ہے, پھر بچے چھوٹے بڑے. بالکل. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر گھر میں چھریاں اور خنجر تیار ہوتے ہیں تو وہاں سے ہی گیم شروع ہو جاتی. تو سارے پوچھ رہے ہوتے ہیں میاں جی مولوی پہلے ہماری طرف آئے گا یا ادھر جائے گا. تو وہ چونکہ وہاں پہ صرف گاؤں پورے میں ایک مولوی نہیں, پورے جانور گاؤں کے ذبح کرنے ہوتے ہیں. ہاں, ہمارا جو مسجد امام ہے انہوں نے ہی ذبح کرنا ہوتا ہے. گاؤں ہے نا, وہاں ایسا ٹرینڈ نہیں ہے کہ کسائی آئے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت اچھی بات ہے, آپ بالکل حلال تکبیر پڑھ کے وہ کرتے ہیں. ہاں, جو حضور پاک اور ہمارے جو اللہ کی طرف سے ایک سنت ہے, تو وہ اچھا ہی رہتا ہے کہ آپ کے مولوی صاحب آئیں, وہ پوری تکبیریں پڑھیں اور وہ ذبح کریں. لاہور میں جو پروفیشنلزم اور بڑے شہروں میں کسائی آتے ہیں, وہ میرا نہیں خیال کہ وہ پوری تکبیریں بھی پڑھتے ہیں. اناڑی وہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بس ان کی پیسے پہ توجہ ہوتی, پیسے ملے تو چلو یہ جو پڑھے آ گیا اب ٹھیک ہے. بالکل بالکل. تو بالکل وہ جو انٹرینڈ ہیں ان سے بچیں, میرا یہ میسیج ہے. جس پہ آپ کو پورا ہے بھروسہ کہ یہ ویل ٹرینڈ اور پرانا میچور بندہ ہے, اس سے جانور ذبح کروائیں. بالکل بڑی اچھی بات ہے. ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں تو سے جو ہے وہ بچنا چاہیے, جو پروفیشنل ہے نا. اس دفعہ تائی کسائی سے بچیں. صحیح ہو گیا. اچھا, بچپن کے حوالے سے تھوڑا سا ونس اگین ہم ادھر ہی چلتے ہیں. عیدیوں کی آپ نے بات کی, عیدی
اب تو ظاہر دے رہے ہوتے ہیں سب لوگوں کو بھی, پھر بچوں کو بھی آ رہی ہوتی ہے. خود جو کلیکٹ کی عیدی, مطلب اس طرح مطلب کہتا ہے مجھے بچپن میں مجھے اتنی عیدی ملی تھی تو میں یہاں گھومنے گیا, یہ مطلب چیزیں کی, کوئی ایسی یاد, کوئی ایسا واقعہ میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ ایک میموری ہمارے پاس بھی ہے. نہیں, مجھے اتنی بڑی مقدار میں تو نہیں ملی, تو ظاہر ہے جو روٹین میں جیسے جو بزرگ گھر میں آپ کو دیتے ہیں وہ تو ہمارے لیے بلیسڈ ہے, چاہے 1 روپیہ بھی ہو وہ ہمیں لاکھوں روپے میں. تو اس طرح کا کوئی میں واقعہ آپ کو سنا نہیں سکتا کہ میں عیدی لے کے کہیں گیا ہوں. ہاں, یہ تو سنا ہے کہ شادی ہونے کے بعد جو سلامیاں ہیں وہ کتنی ہوئی, تو پھر آپ کہاں گئے, یہ تو بنتا ہے. چلیں, ظاہر خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اسی طرح جو ہے اور اس کے ساتھ مل جل کے وقت گزارنا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے. آج کل کے جو حالات دیکھ رہے ہیں, جس طرح چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, مہنگائی بھی ہوتی جا رہی ہے, چیزیں مطلب عوام کی ایکسیس سے دور ہوتی ہے. قربانی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جس طرح گوشت لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی تقسیم کے اوپر بھی بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنی چیزیں مطلب بنائی ہوتی ہیں نا, کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا, یا کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کہاں میں بھیجوں گا تو میں شو آف کروں گا, کہاں بھیجوں گا شو آف نہیں ہوگا. وہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ جو ہمارا قربانی کا بیسک تھیم ہے جو اللہ پاک نے اس کی ایک بنائی تھی جس ریزن سے, تو تاکہ اس کی جو اصل روح ہے, تاثیر ہے, وہ بھی پوری ہوتی ہے. آپ کو قطن بھی گھر کی فریجیں فریزرز نہیں بھرنے چاہیے. اس میں بے شک وہ آپ ضرور رکھیں گے جو آپ کو کسی طرف سے آیا ہے, لیکن آپ جو جانور خود کر رہے ہیں اس پہ تمام پہ حق جو ہے وہ غربا کا ہے, اور آپ اپنے عزیز و اقارب میں بھیجیں اور وہ آپ کھائیں. جیسے میں کہہ رہا ہوں ہم باربیکیو کرتے ہیں, وہ ہمیں جو دوسرے اپنے فیملی ممبرز جو سینڈ چیزیں بھیجتے ہیں تو وہ ہم اس میں وہ ایک پھر آپ کے لیے وہ تبرک ہوتا ہے, اس میں آپ وہ استعمال کریں تو وہ ثواب ان کو بھی جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو آپ خود کرتے ہیں وہ آپ کو بالکل بانٹنا چاہیے, حقدار. اور آپ جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس دفعہ بہت سارے غریب غربا یا کچھ ایسے سفید پوش وہ شاید یہ کوئٹی بیچارے کر جائیں کہ ہم کر ہی نہیں رہے. اور میرا خیال ہے اس میں اللہ کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے, جو زمانے نے کر دیا ہے نا, تو اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ بھی ان لوگوں کی مجبوری ہو گئی ہے. اب جیسے آپ دیکھیں نا, پیٹرول مہنگا ہونے سے پیٹرول پمپس کی جو آئی ہے کوئی ایک انہوں نے اپنی آبزرویشن دی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 30% لوگ ان کی سیل کم ہو گئی ہے. وہ کیا ہوا ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کرتے بیچارے, ویگنوں میں بسوں میں جاتے ہوں گے, اپنی بائک بھی چھوڑ کے گھر جانا شروع ہو گئے ہیں. تو وہ جو پچھلے سال میرا خیال ہم نے 1.5 لاکھ کا جانور لیا تھا, تو اب اسی جانور کا کوئی 3 لاکھ مانگ رہا ہے, کوئی 4 لاکھ مانگ رہا ہے. تو یہ آفٹر آل افورڈیبل ہونا ہے نا, تو یہ تو افورڈیبل ہی نہیں ہے. جو شریف بندہ ہے بیچارے کی جس کی انکم ہی 20-30-40 ہزار ہے, تو وہ بیچارہ کہاں سے کرے گا. تو یہ بڑی زیادتی ہے ہمارے معاشرے میں. پھر ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس تاڑ میں کہ جی تھوڑی سی کوئی لہر آئے مہنگائی کی تو ہم اس پہ بس ہم پہل کریں کہ ہم اپنا سب کو بتائیں جی یہ جانور کا سینگ ہے, ڈالر کا ریٹ اونچا ہو گیا ہے تو اس کے 3 سینگ ہیں, تو میں نے بھی اس کا ریٹ یہ کر دیا. ہاں, ہمیں معاشرہ ہی مار رہا ہے. گورنمنٹ اگر کوئی ایفرٹ کرتی ہے تو وہ ہمیں معاشرہ ہی ہمارا اس کو زیرو کر کے تو وہ اپنی اپنی بس ہم جیبیں بھر لیتے ہیں. تو بھاڑ میں جائیں آپ, میں کوئی کسی کا کچھ نہیں کرتا. اچھا سر, قربانی جو ہے احساس احسار اور سنبھلیں کہ اس چیز کا درس دیتی ہے کہ آپ نے بیسیکلی قربانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے, آپ نے اپنے جو ہے نفس کو قربان کرنا ہے, اور آپ اس کی اصل روح کو اصل تاثیر کو پہنچے تاکہ معاشرے میں برابری آئے, معاشرے میں ایک احساس جو ہے غریب کا, غربا کا, یا اس طرح کے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سال میں بھی گوشت کھانے کی سنبھلے کہ وہ حیثیت نہیں رکھتے, قوت نہیں رکھتے, ان تک بھی وہ چیزیں پہنچ جائے. تو کیا پیغام کیا ہے, کیا میسج کیا ہے کہ اس قربانی کی عید کو آپ کیسے گزاریں, کس طرح سے اپنے رائٹ لیفٹ پہ دیکھیں, اور معاشرے میں ایک اچھا شہری بننے کے لیے کیا کرنا تھا؟
بالکل, یہ تو میں آپ کو ساری بات بتا چکا ہوں پہلے بھی. تو ہمیں جو ہمارے, آپ کو پتہ ہے حضور پاک ہمارے لیے ایک مثال ہیں. انہوں نے چاہے کوئی روٹی کا لقمہ بھی توڑا ہے تو وہ انہوں نے دنیا کے لیے ایک اللہ میاں نے انہیں مثال بنا کے بھیجا ہے. تو جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے ہمارا قربانی کی یہ روایت بنی, بیٹے کو ذبح کرنا, قربانی دینا, تو یہ ایک ہمارے لیے ایک سبق ہے. اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم کوئی بھی انسان ایک دوسرے کے لیے ہم نیگیٹو بات نہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو. تو ہم اس قربانی کو سوچ کے ہم ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کریں تو میرا خیال ہے کوئی بھی غریب بھی نہیں رہے گا اور بالکل ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. ہم بیسیکلی اسلام کو تو بھول گئے ہوئے ہیں نا, ہم آگے اب کمپیوٹرز اور فونز, اور جو میں حیران ہوں کہ اچھے بھلے کسی ماحول میں آپ بیٹھے ہوں, کوئی آپ منہ سے بات کریں تو فوراً ہی کوئی جو چار لوگ اپنے آپ کو سیانہ سمجھتے ہیں وہ آپ کی بات کرنے سے پہلے وہ گوگل کر کے بیٹھے ہوں گے, نہیں تمہاری بات یہ غلط ہے, تمہاری بات یہ, اس پہ جو مرضی سوشل میڈیا پہ لکھا ہو. ہماری یہ قومیں برباد ہونے والی ہیں اور ہو گئی ہیں, یہ اس کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے پاس قرآن پاک ایک ہمارے لیے زندگی ہے, وہ نمونہ ہے, ہم نے اس کو پڑھنا ہے, اس کے راستے پہ عمل کرنا ہے. تو ہم ایک مسلمان ہیں اور آپ کو بیماریوں کا اس میں حل ہے, آپ کی مشکلات کی دعائیں اس میں ہیں, آپ کے مرنے کے بعد کی قبولیت دعائیں اس میں ہیں. تو پھر آپ نے اور کیا لینا ہے؟ سوشل میڈیا کہاں رہ گیا؟ اور اللہ کی راہ میں آپ قرآن پاک کو دے کے ایک نمونہ بنائیں تو وہ باتیں کہاں چلی گئیں؟ اور اس میں تا قیامت جب سے ماشاءاللہ دنیا بنی ہے تو وہ مرتے دم تک ٹس سے مس نہیں, کوئی لفظ کوئی زیر زبر نہیں ہو سکتا. تو اس سے بڑی حقیقت تو اور نہیں ہے. تو ہمیں اسلام کو ہمیں فالو کرنا چاہیے معاشرہ اچھا بنانے کے لیے, ظاہر ہے. چلے سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور اتنے ایک پرمسرت موقع پہ آج کا ہمارا جو پروگرام تھا جس کے اوپر خاص طور پہ ہم نے بات کی قربانی کے حوالے سے, اور خاص جو ہمارا مقصد تھا آج یہاں پہ آنے کا کہ ہم بتائیں اپنی جو اب کی یوتھ ہے, جو اب کے بچے ہیں, چائلڈ ہیں, جو نوجوان نسل ہے, کہ چارلی ماموں کیسے عید مناتے تھے اور انہوں نے کیا کچھ کیا اپنے بچپن میں, اور ان کی عید اب کیسی ہوتی ہے وہ بھی اپنے جانا. میں نے ایک پیغام دینا ہے ابھی. پیغام لازمی جناب, یہ پیغام یہ ہے کہ میرے بھائیوں گوشت ضرور کھائیں پر اتنا کھائیں کہ آپ کے یورک ایسڈ بلڈ پریشر ہائی نہ کروا لیں. بس ایک لمٹ رکھیں. میرا خیال ہے ایک دن کا جھٹکا بہت ہوتا ہے, تو پھر سبزیاں اور فروٹ اور سیلڈ زیادہ کھائیں تاکہ صحت بھی رہنی چاہیے. دبا کے نہ کھائیں گے, دبا کے نہیں. آج کل جو ہیومیڈیٹی اور موسم ہے نا جی, تو یہ دہی کے بنی ہوئی جو چٹنیاں ہیں دھوپ میں نہ رکھیں, ان چیزوں کو, مکھیوں سے بچیں. تو یہ چیزیں بالکل آپ ان پہ عمل کریں. اور میں بھی یہ کہہ دیتا ہوں کلیجی کو بھون کے کھائیں آپ لوگ. بیسٹ آپشن ہے. تو آج کے پروگرام سے ہم اجازت لیں گے, اور ایک بڑا ہی اچھا جو ہے آج کا دن ہمارا رہا, اور بڑی یادیں ہم نے جو سنی, شیئر کی چارلی ماموں نے ہمارے ساتھ بھی. اور ظاہر ہے اس موقع پہ جتنی خوشیاں ہو سکتی ہیں بانٹیں. اور عید جو ہے, عید اثار, عید قربان جسے ہم کہتے ہیں, اور قربانی کی عید جس میں آپ نے اپنی خواہشات کو جو ہے قربان کرنا ہے, اپنی عزت جو آپ اپنے بنائی ہوتی ہے, اپنے ہوا, اس سے نکلنا ہے. میں کو قربان کریں اور لوگوں کا خیال کریں, کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں, مشکل کے اس دور میں آپ نے اگر رائٹ لیفٹ اپنے جو قریب بسنے والے سفید پوش ہیں ان کا خیال کریں گے تو اس سے بڑھ کے جو ہے وہ آپ کو اس کا کوئی مطلب کہ نعم البدل نہیں ہوگا کہ آپ ان کی ہیلپ کو کر رہے ہوں گے. تو آج کے اس پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سب تو